بہت ہی خوبصورت الفاظ و مفاہیم کے ساتھ اپنے مخصوص انداز اور مخصوص لب و لہجے کے ساتھ مدح گستردہ تھے عالی جناب مولانا قمر علی صاحب قبلہ۔ یقیناً شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی عظمت و منقبت بیان کرنے کے لیے طائر تخیل پرواز سے عاجز نظر آتا ہے۔ کس میں ہمت ہے کہ جو ان کے فضائل و مناقب کا بیان کر سکتا ہے؟ لیکن بہرحال یہ ذکر ہے اور ذکر اہل بیت ہے جسے مداح اور ذاکر کو کرنا ہوتا ہے اپنے فریضے کی انجام دہی کے لیے۔ میں ایک لفظ کہہ کے آگے کے خطیب کو دعوت دوں گا۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے کردار کے لیے بہت توجہ کر لیجئے ایک جملے کے لیے، بس اس کے بعد میں بلا رہا ہوں اپنے خطیب کو۔ ان کا موضوع ہے شہادت کربلا میں جناب زینب کی شمولیت۔ اس عنوان پر ظاہر ہے کہ وقت درکار ہے، لیکن ہمارے خطیب کوشش کریں گے کہ مختصر وقت میں ہی اس بیان کو دے دیں۔ میں صرف اتنا کہوں گا، اور اس قسم کے ساتھ کہ قسم خدا کی، امام حسین کی قربانی کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں اس خاک میں جذب ہو کے رہ جاتی اگر اس خون کی سرخی کو عالمینی اور آفاقی بنانے میں زینب اولیاء مقام کا کردار نہ ہوتا۔ اس ریت کے ذرات میں دب کے رہ جاتی، اس سرخی کو اگر شفق کی پیشانی پر لکھا گیا ہے تو وہ زینب اولیاء مقام کا کردار ہے۔ آئیے حضرات، شمولیت شہادت کربلا میں جناب زینب کی شمولیت کے اس عنوان پر روشنی ڈالنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید محمد علی گوہر صاحب قبلہ۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اس موضوع پر اپنے بیان سے مومنین کو مستفیض فرمائیں۔ آپ حضرات نعرہ صلوات سے ان کا استقبال فرمائیں۔ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وفديناه بذبح عظيم۔ عزیزان گرامی، بہت مختصر سے وقت میں موضوع آپ حضرات کے گوش گزار ہو چکا ہے۔ شہادت کربلا میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شمولیت۔ اگر وقت ہوتا تو اس موضوع کے ایک جز پر بات کی جاتی۔ کربلا، شہادت اور شمولیت۔ کربلا کو سمجھا جائے تو کربلا صرف ایک سانحہ یا ایک واقعہ نہیں، اور شہادت کے معنی پہ بات کی جائے تو شہادت کے ظاہری معنی کے لحاظ سے اگر یہ مفہوم لیا جائے کہ شہید اسے کہتے ہیں جو گلا کٹا دے، تو اس معنی میں تو شمولیت بہرحال ممکن ہی نہیں شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے لیے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اب گفتگو ہمیں شمولیت کے معنی پہ کرنی پڑے گی کہ شمولیت کے کتنے پہلو ہو سکتے ہیں، کتنے طریقے ہو سکتے ہیں، کسی امر میں کتنے طریقے سے انسان شامل ہو سکتا ہے۔ میں صرف ایک چھوٹی سی مثال سے بات آگے بڑھاؤں۔ یہ نیا عزا خانہ تعمیر ہوا ہے۔ اگر سوال کیا جائے اس عزا خانے کی تعمیر میں کون شریک ہے، کتنے لوگ شامل ہیں، تو اسے بنانے والا بھی اس میں شامل ہے، اس میں تعاون کرنے والا بھی اس میں شامل ہے، یہاں پر جگہ فراہم کرنے والا بھی عزا خانے کی تعمیر میں شامل ہے۔ تو غرض شمولیت کے بہت سے پہلو ہو سکتے ہیں۔ اس عنوان سے اگر کربلا کی شہادت کو دیکھا جائے تو صرف گلا کٹانے کی بات نہیں ہے، شہادت کے مشن میں کس کس طریقے سے کون کون شامل ہوا ہے، تو اس میں بڑا کردار جناب زینب سلام اللہ علیہ کا سمجھ میں آئے گا کہ جہاں شہزادی نے روز اول سے اس کربلا کے عصر عاشور تک نہیں بلکہ جہاں تک کربلا پہنچ سکے وہاں تک جناب زینب شامل ہے، جہاں تک اس کا تصور لے جا سکے آپ، جہاں تک اس شہادت نے دین کو بچایا ہے وہاں تک شہادت میں شامل ہیں۔ اور اگر شمولیت میں گفتگو کی جائے گی تو ظاہر سی بات ہے، ابھی آپ نے سنا ہے قبلہ قمر صاحب سے کہ اگر میں کہوں کہ شہادت کا مطلب قربانی پیش کرنا ہے تو ہر قربانی امام حسین نے پیش کی، کربلا کی عظیم قربانی شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے پیش کی ہے۔
اور میں نے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس چھوٹی سی آیت کی تلاوت کی جہاں پروردگار نے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کہ ہم نے اس قربانی کو ذبح عظیم سے تبدیل کر دیا ہے. مطلب کیا ہے؟ ہم اور آپ سب جانتے ہیں جناب اسماعیل ذبح نہیں ہوئے تھے، پھر بھی عالم اسلام میں ذبیح اللہ کہے جاتے ہیں. ذبح نہ ہونے کے بعد بھی ذبیح اللہ کا لقب دیا گیا ہے. اس سے شاید جو تو میں سمجھ سکا کہ عزم و استحکام اور ارادے کی مضبوطی کو دیکھتے ہوئے جو عزم استحکام پایا جا رہا تھا، جو ارادہ محکم تھا جناب اسماعیل کا، وہاں کہیں سے بھی ذرا سا بھی اس کے اندر نقص نہیں تھا یا ذرا سی کمزوری نہیں تھی. ذبح ہونے کے لیے مکمل طور پہ آمادہ ہو کر کے آئے تھے. جب کمال پہ ہو عزم تو اسی عزم کی بنیاد پر ذبیح اللہ کہا جا رہا ہے. اور میں جملہ کہہ دوں، شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا بھی اگر شہادت اس معنی میں ممکن ہوتی خواتین کے لیے کہ میدان میں جا کر کے گلا کٹا سکیں، تو شہزادی مکمل طریقے پہ آمادہ ہوتی کہ اپنے بھائی سے پہلے میں اپنا گلا کٹا دوں گی، بھائی گلا بچا لوں گی. عزم اس منزل پر ہے کہ جہاں میں جملہ کہہ دوں، جہاں انبیاء کے عزم بھی لرزتے ہوئے نظر آئے، میری شہزادی کے عزم میں کہیں بھی لرزش نہیں دکھائی دی ہے. اور یہی وجہ ہے اپنے گود کے پالوں کو بھی ماں سنبھال کر کے ہر بلا سے محفوظ رکھنا چاہتی ہے. مگر شہزادی کی شمولیت اس عنوان سے بھی ہے کہ اپنے لاڈلوں کو ماں ہوتے ہوئے سجا کر کے مقتل میں بھیج دیا کہ میرے بچوں، اس شہادت میں زینب اپنا گلا کٹا کر کے شامل تو نہیں ہو سکتی، مگر اپنے گود کے بالوں کے گلے کٹوا کر کے زینب ضرور شامل ہو جائے گی تاکہ زینب اس شرف سے محروم نہ رہ سکے. اور اتنا ہی نہیں زان محترم، اگر آپ غور کر کے دیکھیے گا جہاں اپنے گود کے پالے اون و محمد کی شہادت پیش کی ہے، جناب علی اکبر جیسے ولو بیٹے نہیں ہیں مگر علماء تشریف فرما ہیں، روایات گواہ ہیں، بیٹے کی طرح پالا ہے. شہزادی نے پروان چڑھایا ہے. اس عنوان سے، اس انداز سے کہ بیٹا بھتیجا ہوتے ہوئے شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی آغوش میں اس طرح سے پلا ہے کہ جب یہ موقع آیا اجازت کا تو ماں نے بھی کہا پہلے جا کے پھوپھی سے اجازت لے لینا کیونکہ اس نے تمہیں پالا ہے. اذان محترم، بس اس عنوان سے غور کریے گا تو اکبر جیسے 18 سالہ جوان کو بھی شہزادی نے مقتل میں بھیج کر کے ایک قربانی اور پیش کر کے اس شہادت کے امر میں شمولیت درج کرا لی کہ میں اکبر جیسے چاند کو بھی قربان کروں گی اور بتا دوں گی بھیا حسین، تمہیں جس طرح سے بھی اپنے شہادت کے مشن کو، اس قربانی کے مشن کو آگے بڑھانا ہے، زینب ہر قدم پہ آگے رہے گی. بس آخری بات اور ختم کر رہا ہوں میں اپنے جملے. اگر شمولیت یعنی شہادت میں شامل ہونا، میں نے شروع میں کہہ دیا گلا کٹا نہیں سکتی تھی، اور شہادت گلا کٹا کر کے یہ تو میراث میں تھی، وراثت میں ملی ہوئی تھی. شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کربلا کے میدان سے شاید بھیا کو آواز دے رہی ہوں، بھیا میں اپنے گلے تو نہیں کٹا سکتی، یہ جنگ، میدان جنگ میں جا کر کے قتل ہونا، شہید ہونا یہ مردوں کے لیے ہے، اور یہ شہادت ہمیں میراث میں ملی ہے. بھیا زینب وہ شہادت اور وہ قربانی پیش کرے گی جو ہمیں میراث میں نہیں ملی ہے. زینب سر نہیں، سر کی چادر دے دے گی، اور سر کی چادر دے کر کے آپ کے اس عظیم مقصد کو قیامت تک کے لیے ہر مصیبت سے محفوظ کر دے گی. اور عزیزو، اسی چادر کا صدقہ کہ آج تک دنیا میں لاکھوں کوششیں ہو رہی ہیں کہ کربلا کو مٹا دیا جائے، کربلا کو مٹا دیا جائے، کربلا کو ختم کر دیا جائے. کربلا کچھ نہیں ہے، صرف شہزادوں کی جنگ ہے. کربلا کچھ نہیں ہے، صرف ایک واقعہ ہے. مگر میری شہزادی کے دہن سے نکلا ہوا وہ جملہ فواللہ لا تمحو ذکرنا، اس جملے کو پروردگار عالم نے اس لیے محفوظ کر لیا، شاید اس لیے محفوظ کر لیا کہ اے ثانی زہرا، اگر تمہارے دہن سے کوئی جملہ نکلے گا تو وہ رائے گا نہیں جائے گا، اسے میں محفوظ کر کے قیامت تک بتاؤں گا کہ علی کی بیٹی دربار میں قیدی ضرور ہے مگر مجبور نہیں ہے، اسیر ضرور ہے مگر مجبور نہیں ہے. یاد رکھنا اس کی ایک ایک قربانی، اس کی آسان ہو رہی ہے بہت معذرت کے ساتھ کہ
کہ بس میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اذان شروع ہو چکی ہے، وقت ہو گیا ہے۔ انہی کلمات کے ساتھ بات کو ختم کرتے ہوئے دعا گو ہوں بارگاہ معبود میں، پروردگار بس وہ دن جلد لا کہ ہم طلباء جو شہزادی کی بارگاہ میں ان کے روضے پہ ہی محفل کیا کرتے تھے، خدا کرے جلد وہ دن آئے کہ ہم پھر یہ محفل شہزادی کے روضے پہ جا کر کے کر سکیں۔ خدا کرے پھر ہمیں وہ موقع ملے کہ ہم تمام شہزادی کے در سے محروم بچھڑے ہوئے طلاب جا کر کے پھر اس جشن کو شہزادی کی بارگاہ منعقد کریں، اور شہزادی ہمارے اس ادنا سعی کو قبول کرے۔ جن لوگوں نے بھی اس پروگرام میں شہزادی کے جشن میں کسی طرح کی بھی شمولیت درج کرائی ہے، پروردگارہ ان کے اس عمل کو قبول فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ صدر محترم کی اجازت سے ہم چاہیں گے کہ یہاں نماز جماعت ہو جائے، آپ حضرات وضو کر لیں اور نماز جماعت کا وقفہ ہوگا۔ نماز جماعت کے فوراً بعد پھر دوبارہ اس پروگرام کا آغاز کیا جائے گا، چونکہ ہمارے جو دیگر خطبہ کرام اور مقررین رہ گئے ہیں، مقالہ انہوں نے لکھا ہے، انشاءاللہ وہ آتے ہوں گے اور مقالہ پیش کریں گے۔